میں محمد دلشاد 9ویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا چوتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق کا عنوان ہے سچائی کا جادو۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ دو بھائیوں کی کہانی۔ ایک بھائی بری صحبت میں رہ کر چور بن جاتا ہے اور دوسرا بھائی شریف النفس یعنی اچھا انسان بنا رہتا ہے اور سچائی کو اپناتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ بڑا بھائی بری صحبت میں رہ کر چور بن گیا۔ باپ نے اسے سمجھایا لیکن وہ اپنی عادت نہ چھوڑ سکا۔ تنگ آ کر باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد کسان اچانک بیمار پڑ گیا اور چند روز بیمار رہنے کے بعد چل بسا یعنی مر گیا۔ کسان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ چھوٹا بھائی اور اس کی ماں اس زمین کو گاؤں کے ساہوکار کے پاس گروی رکھ کر اپنا گزارا چلانے لگے۔ ساہوکار کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگوں کی زمین گروی رکھ کر انہیں کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اور ان کی مدد کر دیتے ہیں پیسہ دے کر وقتی طور پر، اور پھر وہ ان کی زمین استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بہت محنتی تھا۔ اس نے زمین گروی رکھتے وقت سوچا کہ وہ شہر میں جا کر روپے کمائے گا اور پھر اپنی زمین ساہوکار سے واپس لے لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ماں سے اجازت لی اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر میں وہ ایک ڈاکٹر کے یہاں نوکر ہو گیا۔ ڈاکٹر اس کی محنت اور ایمانداری سے بے حد خوش رہتا تھا۔ چھوٹا بھائی خرچ بھی کم کرتا تھا اور زیادہ سے زیادہ پیسے بچاتا تھا۔ اس طرح وہ کئی برس تک پیسے بچاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے 200 روپے جمع کر لیے۔ ایک دن اس نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، اب میں گاؤں جا کر اپنی زمین واپس لوں گا اور اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور چلتے وقت ڈاکٹر نے بھی اپنی طرف سے اسے کچھ روپے دے دیے۔ چھوٹا بھائی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور اس سے تمام رقم چھین لی۔ روپیوں کی یوں چھن جانے پر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ روپیوں کے بغیر وہ گاؤں جا کر کیا کرے گا۔ اس نے ڈاکوؤں سے کہا، بھائیو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ ڈاکوؤں کو اس پر ترس آ گیا اور سردار نے اس کی بات مان لی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے اپنے ٹھکانے پر لے گئے۔ وہ ڈاکوؤں کا کھانا تیار کرنے لگا۔ ایک روز اس نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، بھائی میں اب پھر شہر جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے مجھ سے 200 روپے لیے تھے، اس کے بدلے آپ مجھے ایک چھوٹی سی تلوار دیجیے تاکہ میں جنگلی جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے لمحہ بھر سوچا، پھر اسے شہر جانے کی اجازت دے دی اور کہا، ہم لوٹی ہوئی چیزیں واپس نہیں کرتے، ویسے ہمارے پاس بہت سی تلواریں ہیں، تم ان میں سے کوئی تلوار لے لو۔ سردار نے اس کے سامنے بہت سی تلواروں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس نے ایک زنگ لگی تلوار لے لی۔ ڈاکوؤں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے سڑک پر چھوڑ گئے۔ چلتے چلتے چھوٹا بھائی پھر شہر پہنچ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ ڈاکٹر نے اس ایماندار آدمی کو پھر نوکر رکھ لیا۔ ڈاکٹر تلواروں کا بہت شوقین تھا۔ اس نے چھوٹے بھائی کی زنگ لگی تلوار کو دیکھا تو کچھ ایسا لگا کہ یہ تلوار بہت نایاب اور پرانے زمانے کی ہے۔ اس کا ایک دوست تلواروں کا ماہر تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تلوار دکھائی۔ وہ اس تلوار کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، یہ تلوار سچ مچ بہت نایاب اور قیمتی ہے۔ نایاب یعنی جو کم پائی جاتی ہو۔ اگر تم اسے بیچنا چاہو تو میں اسے 400 روپے میں خرید سکتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے فوراً تلوار 400 روپے میں بیچ دی۔ اب اس کے پاس کافی روپے ہو گئے، اس لیے اس نے پھر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات پھر ڈاکوؤں کے سردار سے ہوئی۔ سردار اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ چھوٹے بھائی نے سلام کرنے کے بعد جیب سے 200 روپے نکال کر ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے رکھ دیے۔ سردار نے پوچھا، یہ روپے کیسے ہیں؟
چھوٹے بھائی نے جواب دیا، آپ سے جو زنگ لگی تلوار میں نے لی تھی وہ بہت قیمتی نکلی اور 400 روپے میں بک گئی۔ آپ نے پچھلی بار مجھ سے 200 روپے چھین لیے تھے، اسی لیے وہ میں نے رکھ لیے، یہ باقی 200 روپے ہیں۔ سردار یہ بات سن کر دنگ رہ گیا کہ دنیا میں اتنے ایماندار اور سچے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ سردار نے اس سے اس کے گاؤں اور باپ کا نام پوچھا۔ چھوٹے بھائی نے اپنے گاؤں اور باپ کا نام بتا دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار پوری بات سن کر اس کے گلے سے لگ گیا اور بھررائی ہی آواز میں بولا، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں بچپن میں بری صحبت میں پڑھ کر چور بن گیا تھا، اس لیے پتا جی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، پھر میں ڈاکو بن گیا، لیکن اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں آج سے ڈاکے ڈالنا چھوڑ دوں گا، اب میں تمہارے ساتھ گاؤں میں چل کر رہوں گا اور ماں کی خدمت کروں گا۔ چھوٹے بھائی سے باپ کے مر جانے کا سن کر سردار کو بہت دکھ ہوا۔ پھر سردار نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، بھائیو، میں آج سے یہ برا کام چھوڑ رہا ہوں، اچھا ہوگا کہ تم لوگ بھی یہ برا کام چھوڑ دو۔ پھر اس نے لوٹا ہوا دھن ان میں بانٹ دیا۔ دونوں بھائی گاؤں کی طرف چل دیے۔ ان کی ماں انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ انہوں نے ساہوکار سے اپنی زمین واپس لے لی اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ اچھی عقل آتے دیر لگتی ہے، لیکن برا وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ یہ افسانہ یعنی تیسرا افسانہ ہے ہمارے سلیبس کا، ہمارے نصاب کا، جسے سرجیت نے لکھا ہے۔ اس میں لفظ و معنی دیکھ لیں۔ چل بسنا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مر جانا۔ ساہوکار، مہاجن۔ نایاب جس کا مطلب ہے، معنی ہے جو آسانی سے نہ ملے، قیمتی۔ خوشی سے اچھلنا، اس کا معنی ہے بہت زیادہ خوش ہونا، یہ ایک محاورہ ہے۔ دنگ رہ جانا، یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے حیران ہو جانا۔ غور کرنے کی بات، یعنی سبق سے کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اس پر دھیان دیں۔ اس کہانی کے ذریعے مصنف نے سچائی کے بارے میں بتایا ہے کہ چھوٹے بھائی کے سچ بولنے پر بڑا بھائی بری صحبت چھوڑ کر، یعنی ڈاکہ زنی چھوڑ کر صحیح راستے پر چل پڑا۔ ایماندار آدمی کی سبھی قدر کرتے ہیں۔ معروضی سوالات۔ مشق۔ معروضی سوالات دیکھیں۔ درج ذیل جملوں میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا جملہ ہے، بڑا بھائی بری صحبت میں رہ کر چور بن گیا، یہ صحیح ہے یا غلط؟ چھوٹا بھائی بہت سست اور کاہل تھا۔ ڈاکٹر تلواروں کا بہت شوقین تھا۔ چھوٹے بھائی نے تلوار بیچنے سے انکار کر دیا۔ باپ کے مر جانے کی خبر سن کر ڈاکوؤں کا سردار بہت دکھی ہوا۔ جو جملہ کتاب کے سبق کے حساب سے صحیح ہو، آپ اس کے سامنے صحیح کا نشان لگا سکتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات۔ مختصر ترین سوالات میں آپ کو بہت کم سے کم لفظوں میں جواب دینا رہتا ہے۔ کسان کے کتنے بیٹے تھے؟ ڈاکوؤں کا سردار کون تھا؟ چھوٹے بھائی نے شہر جا کر کہاں نوکری کی؟ مختصر سوالات، ان میں کچھ یعنی مختصر ترین سے کچھ زیادہ آپ کو الفاظ لکھنا پڑتے ہیں۔ کسان نے اپنے بڑے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ 1 یا 1.5 لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں، 2 لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے دوست نے تلوار دیکھ کر کیا کہا؟ تفصیلی سوالات جنہیں آپ ایک پیراگراف، چھوٹے پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، 30 to 40 ورڈز، 70 to 80 ورڈز اور 100 to 150 ورڈز، یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں۔ چھوٹا بھائی جب شہر سے واپس آ رہا تھا تو اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ سوال نمبر 2، چھوٹے بھائی سے پوری بات سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کہا؟ سوال نمبر 3، افسانہ سچائی کا جادو سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ عملی قواعد، مندرجہ ذیل محاوروں کا مطلب لکھ کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ حصہ الف میں کچھ محاورے دیے گئے ہیں جن کا معنی لکھ کر کے آپ انہیں جملوں میں، سینٹنسز میں یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشی سے اچھلنا، دنگ رہ جانا،
गले लगना, फूले ना समाना, इनके माना लिखकर आप इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्सा बे, अलिफ और बे की मदद से कहावतों को मुकम्मल कीजिए। यानी कुछ मुहावरे हैं जिन्हें आप मिलाने की कोशिश करें। पहला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली लाइन में है मुल्ला की दौड़, और इसे मिलाते हैं मस्जिद तक। घर की मुर्गी दाल बराबर। घी के चिराग जलाना, चोर की दाढ़ी में तिनका, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। इस तरह से आप मिला सकते हैं। आमली काम यानी प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? कुछ मशहूर कहावतें तलाश करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। हाजिर होते हैं एक नए सबक के साथ।